أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سرقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. نعت شریف پیش کرنے کے لیے سید مصطفیٰ صوبہ عربی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں. جن احباب کو کوئی تکلیف ہو، کیا کوئی عذر ہو، وہ کرسی استعمال کر سکتے ہیں اور ٹیک نہ لگائیں. بس یہ دیواروں کا یا پلر کا ٹیک نہ لگائیں، کرسی استعمال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نعت پاک حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ کی لکھی ہوئی ہے. حضرت نے اس نعت کو بڑے ہی درد کے ساتھ، درد مندانہ انداز کے ساتھ اس کو لکھا ہے. بہت عمدہ کلام ہے، جامع کلام ہے. آپ بغور سماعت فرمائیں. وفور شوق میں ہر جذبہ دل میرے کام آیا. کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا. وفور شوق میں ہر جذبہ دل میرے کام آیا. کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا. سفینہ جب گھرا میرا حوادث کے تھپیڑوں میں،
سفینہ جب گھرا میرا حوادث کے تھپیڑوں میں، پے تسکین خاطر لب پہ میرے ان کا نام آیا، کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا۔ میرے مجروح دل کو ہو گئی تسکین یوں حاصل، میرے مجروح دل کو ہو گئی تسکین یوں حاصل، کبھی ان کا سلام آیا، کبھی ان کا پیام آیا، کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا۔ بہت تاریک تھی دنیا یہاں ظلمت ہی ظلمت تھی، بہت تاریک تھی دنیا یہاں ظلمت ہی ظلمت تھی، ہوا روشن جہاں جس وقت وہ ماہ تمام آیا، کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا۔ حقیقت میں انہی کے پاس ہے کونین کی دولت، حقیقت میں انہی کے پاس ہے کونین کی دولت، نظر جن اہل دل کو جلوہ حسن تمام آیا، کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا۔ میرے اعمال بد تولے چلے تھے نار کی جانب، میرے اعمال بد تولے چلے تھے نار کی جانب، غلام ہونا ہی ان کا ایسے آڑے وقت کام آیا، غلام ہونا ہی ان کا ایسے آڑے وقت کام آیا، کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا۔ مدینے میں پہنچ کر قلب مضطر نے امان پائی، مدینے میں پہنچ کر قلب مضطر نے امان پائی، اگرچہ راہ میں میری حرم بھی ایک مقام آیا، اگرچہ راہ میں میری حرم بھی ایک مقام آیا، کبھی لب پر درود آیا،
کبھی لب پر سلام آیا۔ کہاں ایسا مقدر تھا کہ مجھ کو یاد کر لیتے، کہاں ایسا مقدر تھا کہ مجھ کو یاد کر لیتے۔ انہی کا فیض ہے اپنے لیے بھی اب پیام آیا۔ کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا۔ بتاؤں کیا تمہیں ثاقب ملا کیا نعت گوئی میں، بتاؤں کیا تمہیں ثاقب ملا کیا نعت گوئی میں۔ بوقت مرگ اپنے ساقی کوثر کا جام آیا، بوقت مرگ اپنے ساقی کوثر کا جام آیا۔ وفور شوق میں ہر جذبہ دل میرے کام آیا۔ کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد میں مولانا سرور حامد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کوئی اصلاحی کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت طاہر صاحب دامت برکاتہم کے چند اشعار ہیں۔ آنکھوں سے برسائے جا دل میں آگ لگائے جا، آنکھوں سے برسائے جا دل میں آگ لگائے جا، آنکھوں سے برسائے جا، آنکھوں سے برسائے جا دل میں آگ لگائے جا، نفس کو تو ترسائے جا قلب میں خوشیاں پائے جا، نفس کو تو ترسائے جا، نفس کو تو ترسائے جا قلب میں خوشیاں پائے جا، آنکھوں سے برسائے جا دل میں آگ لگائے جا، دنیا دے کر عقبہ لے، دنیا دے کر عقبہ لے، کھوئے جا اور پائے جا، کھوئے جا اور پائے جا، دنیا دے کر عقبہ لے، کھوئے جا اور پائے جا، رہ کر بت کے دید سے دور، بت یعنی غیر اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں کے دیکھنے سے ناراض ہوتے ہیں وہ بت ہے، رہ کر بت کے دید سے دور، رہ کر بت کے دید سے دور، داد خدا سے پائے جا، رہ کر بت کے دید سے دور، داد خدا سے پائے جا، گانے کا ہے شوق اگر، گانے کا ہے شوق اگر،
گن اللہ کے گائے جا، گانے کا ہے شوق اگر گن اللہ کے گائے جا، درد کو اس سے نسبت ہے، درد کو اس سے نسبت ہے، زخم کو تو سہلائے جا، زخم کو تو سہلائے جا، فیض اٹھا کر گلشن سے، فیض اٹھا کر گلشن سے، صحرا کو مہکائے جا، نثر میں جو سمجھا نہ سکا نظموں میں سمجھائے جا، نثر میں جو سمجھا نہ سکا نظموں میں سمجھائے جا، تائب آنکھیں کر ٹھنڈی، تائب آنکھیں کر ٹھنڈی، تائب آنکھیں کر ٹھنڈی، مجلس کو گرمائے جا، نفس کو تو ترسائے جا، قلب میں خوشیاں پائے جا، گانے کا ہے شوق اگر گن اللہ کے گائے جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، صدق اللہ العظیم۔ آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ البینہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو جو حکم دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ حکم بس یہ تھا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ عبادت جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں، عبادت تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کا نام ہے، فرما برداری، اطاعت گزاری، وفا شعاری، یہ سب صفات ہیں عبادت۔ اللہ کی بندگی کرنا، بندے بن کر رہنا، تو جو بھی کریں گے وہ سب عبادت ہے، جو اللہ کے حکم سے کیا جائے گا، جو اللہ کی چاہت کی وجہ سے کیا جائے گا، یہ سب عبادت ہے۔ تو عبادت میں کیسے کریں؟ مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے عبادت کریں۔ کسی عبادت میں غیر اللہ کا شائبہ تک نہ ہو۔ اللہ کے غیر کی رضا مومن کا مقصود نہیں ہے، مومن کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہے۔ جب اس کو خالص کریں گے، مخلصین، مخلص کون ہے؟ خالص کرنے والا، خالص کرنا، سپریٹ کر دینے والا۔ کس چیز کو؟ اپنی نیت کو خالص کر دینا دوسری نیتوں کے شائبے سے۔ ایک ہی نیت ہو اور اس میں کچھ دوسرا شامل نہ ہو، اور وہ یہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یہ اس کا مقصد ہے۔ جو بندہ بھی اپنے اعمال کو، حرکات کو، سکنات کو، معاملات کو، معاشرت کو، عبادت کو، اخلاق کو مخلص بنا لے گا، مخلص بنا لے گا، مخلص ہو جائے گا، تو اللہ وہی چاہتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی تمام سرگرمیوں کو میرے لیے خالص کر دے، اس میں کسی اور کی نمائندگی نہ ہو، شرکت نہ ہو، مشابہت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، شائبہ بھی نہ ہو کسی کا۔ یہ ہے اخلاص۔ اخلاص
باب افعال سے ہے اور اس کے معنی ہے خالص کرنا، تنہا کرنا، الگ کر دینا۔ کس چیز کو؟ اپنے عمل کو کسی ایک کے لیے خالص کر دینا، اور وہ ایک کون ہے؟ تو وہ باری تعالی عز و جل ہیں، اللہ رب العزت کے لیے خالص کر دینا۔ تو ہم اعمال کرتے ہیں، پہلے تو کر ہی نہیں پاتے بہت سے لوگ، اور جو کرتے ہیں وہ تھوڑا بہت کرتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت کرتے ہیں وہ بھی مشکوک اور مشتبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے ہاں تو نیت کا خالص ہونا یہ پہنچتا ہے اللہ کے پاس۔ عمل صالح ہو، نیت خالص ہو۔ عمل صالح ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل مشروع ہونا چاہیے، مسنون ہونا چاہیے۔ اگر عمل مشروع نہیں، یعنی شریعت میں اس کا جواز نہیں، اور مسنون نہیں، یعنی وہ عمل تو مشروع ہے پر نبی کے طریقے پر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ عمل صالح نہیں ہوا، اور جب وہ صالح نہیں ہوا تو نیت کتنی بھی اچھی ہو تب بھی نہیں قبول ہوگا۔ تو تینوں چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کام کرنا شریعت میں جائز ہے یا ناجائز؟ پہلا سوال، جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو مومن کو کرنا ہی نہیں، اور اگر جائز ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جائز عمل کے کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، تو وہ مسنون طریقے پر کرے۔ اگر وہ عمل تو جائز اور درست ہے لیکن طریقہ اس کا مسنون نہیں ہے تو بھی اللہ کے ہاں قبولیت کے مقام پر نہیں جاتا۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ فرائض و واجبات کے ادا ہونے سے، ان کے ارکان ادا ہو جانے سے اس کو ادا کہا جاتا ہے قانونی طور پر، لیکن اللہ کے ہاں مقام قبولیت میں پہنچنے کے لیے محض اس کا ادا ہو جانا فقہا کے نزدیک کافی نہیں۔ فقیہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی جب آپ نے فرائض ادا کر دیے، شرائط پورے کر لیے تو ہو گئے، مثلا نماز ہے تو نماز کی 7 شرائط ہیں وہ آپ نے پوری کر دی، اور نماز کے 6 ارکان ہیں وہ ارکان بھی ادا کر دیے، لیکن نماز ہیئت مسنونہ نہ پر نہیں پڑھی، بس یہ جو ضروری چیزیں تھیں وہ کر کے فارغ ہو گئے، تو قانون کہے گا کہ نماز ہو گئی، آپ کا فرض ساقط ہو گیا۔ اب یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑھی، ایسا نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ قانون کی روشنی میں نماز ہو گئی، اس لیے اس کا ذمہ ساقط ہو گیا۔ پر اتنا ہی کافی ہے کیا؟ یہ نماز اللہ کے ہاں جائے اور اسے پسند آئے، تو وہ نہ جائے گی نہ پسند آئے گی اللہ، کیونکہ وہ اس کے حبیب کے طریقے پر نہیں، اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں۔ اس لیے نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، روزہ سنت کے مطابق رکھنا ضروری ہے۔ کسی نے مال خوب خیر خیرات کیا، زکاتیں نکالی، زکاتوں سے بھی بڑھ کے کیا، لیکن سنت کے مطابق نہیں کیا تو زکات تو ادا ہو جائے گی لیکن عند اللہ قبول ہوگی۔ تو ہمارا ہر عمل اس کے 2 پھل ملنے چاہیے، ایک یہ کہ وہ قانونی فریضے کو ساقط کر دے، دوسرے یہ کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو جائے۔ ان دونوں کاموں کے لیے، ان دونوں فائدوں کے حاصل ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے اور اتباع سنت شرط ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ حنیف کہتے ہیں یکسو ہو جانے والے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ خلق سے کٹ جائے، حق سے مل جائے، مخلوقات سے سب سے دامن بچا کر بس اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اللہ کا ہو کر رہے، تو حنیف ہے وہ۔ تو حکم کیا دیا گیا تھا؟ سب حنفاء بن جاؤ، سب کے سب اپنے اعمال میں، حرکات میں، سکنات میں
غیر اللہ کو دھیان سے نکال دو، اللہ ہی کو سامنے رکھو، بس دھیان میں بس اللہ رہے۔ اگر آپ بولیں تو اللہ کے لیے بولیے، چپ رہیں تو اللہ کے لیے چپ رہیے، آپ کوئی اشارہ بھی کریں تو اس کے پیچھے اللہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی شانہ کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوا تو پھر وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ اللہ کے لیے جب ہی ہوگا جب ان کی وجہ سے ہو، نسبت ہونی چاہیے، کوئی نہیں، کسی نہ کسی طرح اللہ پاک کی نسبت ہونی چاہیے، تب ہم ہر کام میں خود کو پرکھ لیں گے اور خود کو جانچ لیں گے۔ جب ہم اپنے کو پرکھیں گے، جانچتے رہیں گے، پرکھتے رہیں گے تو اعمال ضائع اور رائگاں ہونے سے بچتے رہیں گے۔ اب آدمی کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس کے ذہن میں نہیں۔ بعض مرتبہ معمولات بن جاتے ہیں آدمی کے، اچھے کام ہیں، ایک عمل اس کا معمول بن گیا ہے، بس وہ معمول نہیں ہوتا تو بے چینی ہوتی ہے اور کام کر لیتا ہے، بس ختم۔ کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ کیوں کر رہا ہوں، کچھ بھی اس کا ارادہ نہیں۔ بسا اوقات حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بھئی اذان ہوئی، وضو بنایا، مسجد میں آیا اور نیت باندھ کے نماز شروع کر دی، اور اس کو یہ تک بھی ذہن میں نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اتنی غفلت والی نمازیں بھی ہوتی ہیں، بس روٹین ہے، اذان کے بعد مسجد جانا ہے اور مسجد جا کر یہ کرنا ہے، ایسے معمولی پہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اخلاص کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی، تو نیت فرض ہے، شرط ہے، بغیر شرط کے کوئی عبادت نہیں، بغیر نیت کے کوئی عبادت نہیں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ تم قربانی کرتے ہو تو تمہاری قربانی کا نہ گوشت اللہ کے پاس جاتا ہے، نہ خون جاتا ہے، لیکن تمہارے دل کا ادب جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہارے دل کا ادب جاتا ہے اللہ کے پاس۔ یہ دل کا ادب کیا ہے؟ وہ یہ جذبہ دروں جس کی بنیاد پر اپنا مال قربان کر دیا، کسی کی جان قربان کر دی، ایک جذبہ ہے وہ۔ اس جذبہ دروں میں اگر وہ ہے تو جائے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو نہیں جائے گا۔ قربانی کرنا ہے، ہاں بھائی اس سال بھی قربانی کرنا ہے، بکرے خریدنا ہے، گئے بکرا خریدا اور لے کے آئے اور قربانی کر دی، لیکن اس میں کوئی جذبہ دروں نہیں ہے، ایک اندرونی جذبہ۔ اگر اندرونی جذبہ نہیں ہے تو وہ کیا قربانی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ فقیہ یوں کہے کہ ہاں تمہارا وجوب ساقط ہو گیا ہے، اب گناہگار نہیں ہو تم، لیکن گناہگار نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اپنے عمل کو خدا تعالیٰ کے تقرب کا وسیلہ بنانا ایک الگ چیز ہے۔ خدا تعالیٰ کے تقرب کا وسیلہ کب بنتا؟ جب اس جذبہ دروں سے آپ قربانی کرتے اپنے جانور کی، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے وقت میں اندر محسوس کرتے تھے، اندر ایک جذبہ محسوس کرتے تھے، اسی جذبے کو باقی رکھا گیا ہے، اسی راہ و رسم عاشقی کو باقی رکھا گیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ نہیں ہے تو قربانی کا فرض ہو سکتا ہے کہ ساقط ہو جائے، کہ مالدار پر واجب ہوئی تھی اس نے دے دی تو وجوب ہٹ گیا اس کے اوپر سے، وجوب تو ہٹ گیا بھائی، لیکن تقرب کیسے حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ؟ تقرب جب حاصل ہوگا جب اس کو قربان کر رہا تھا تو اس کے قلب میں للہیت کا ایک جذبہ تھا، ایک جذبہ اس کے قلب میں تھا۔ اس جذبے کو تازہ کرنے کا نام نیت کرنا ہے۔ شریعت نے نیت رکھ دی اس جگہ پر، جب آپ نیت تازہ کریں گے تو جذبہ فدویت تازہ ہوگی۔ بھائی میں بھی اللہ پہ قربان، میرا مال بھی اللہ پہ قربان، میری وقت بھی اللہ پہ قربان، میری راحت بھی اللہ پہ قربان، سب کچھ اللہ پہ قربان۔ نیت کرے گا تو
یہ ہوگا. نیت نہیں کرے گا تو اکثر تجربہ ہوگا لوگوں کو، اور بہت سے لوگ بتاتے بھی ہیں، اور جب غفلت ہوتی ہے تو ہر ایک اس کا تجربہ کر سکتا ہے کہ اس نے پوری نماز پڑھ لی، 4 رکعت ظہر سے پہلے کی بھی، 4 رکعت ظہر کی بھی، اور 2 رکعت ظہر کے بعد کی بھی، اور ہاتھ بھی اٹھا لیے اور دعا بھی مانگ لی، اور اگر ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھے تو اسے خود یاد نہیں کہ اس نے کیا کیا، اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا. ایک روٹین تھی، اس روٹین کو پورا کر دیا، ایک معمول تھا، اس معمول کو پورا کر دیا. اور اگر نیت ہوتی، نیت تازہ کی جاتی، عمل کے متصل نیت کی جاتی، اور تحریمہ سے پہلے نیت کی جاتی، تو پھر یہ عمل اس طرح نہ ہوتا، بلکہ دھیان کے ساتھ ہوتا، خشوع کے ساتھ ہوتا، خضوع کے ساتھ ہوتا، اور ایک ایک اٹھنے بیٹھنے، تسبیح پڑھنے، قرأت کرنے، فاتحہ پڑھنے، اور رکوع کرنے، سجدہ کرنے، جو جو عمل کرتا، ہر عمل میں اللہ یاد رہتا، اللہ دھیان میں رہتا، اللہ دھیان میں رہتا. کیوں رہتا؟ اس واسطے کہ کام شروع کرتے وقت نیت کو درست کیا ہے اسے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. سب کو یہ کہا گیا، پچھلی امتوں کو بھی یہی کہا گیا کہ بھائی عبادت کرو، نیت کو خالص کر کے کرو، نیت کو خالص کر کے عبادت کرو. تو عبادت تو بہت اللہ کے بندے کر رہے ہیں، اور پابندی سے کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن نہیں پتا ہے کہ کون عبادت ایسی کر رہا ہے جو تقرب کا وسیلہ بن رہی ہے عبادت، اور کون ایسی کر رہا ہے کہ وہ جہاں تھا وہی ہے، آگے نہیں بڑھتا کچھ بھی، بس اپنے فرائض نکالتے جا رہا ہے اپنے ذمے میں سے تاکہ پکڑ نہ ہو قیامت میں، فرائض نکالتے جا رہا ہے. تو ایک ہے صحت ادا، اور ایک ہے قبولیت عند اللہ. اب جو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی عبادتوں کو حسین بناؤ، احسن بناؤ، تو آپ کو یہاں سمجھ میں آئے گا کہ احسن بنانے کے بہت کام باقی ہیں. عبادت ہو رہی ہے، ایسی لولی لنگڑی جیسی بھی ہو سکے ہو رہی، تو آپ کہیں گے کہ بھئی کم سے کم پڑھ تو رہا ہوں نا، بہت سے لوگ پڑھ بھی نہیں رہے. تو یہ نادانی کی بات ہے. کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ مشقت کیوں کی آپ نے؟ اس مشقت کا منشا کیا ہے؟ تو منشا پہ نظر ہی نہیں ہماری، اسی وجہ سے اسی پہ قناعت کر گئے. اگر ترقی کرتا تو یہی نماز حق تعالی شانہ کے قرب کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی آدمی کو. تو نے ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر لی، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. قیامت میں لے کے یہ جا رہے ہیں، کیا ہے بھائی دامن میں؟ تو جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ایک چھوٹی سی پونجی ہے، کھوٹے اعمال ہیں، ٹوٹی بوٹی بندگی ہے، بس جو ہے یہی لے کے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی اس سے جو بھی تمہارا کام بنے گا بنے گا، جتنا بنے گا بنے گا، مگر کیا تم نادان نہ سمجھ آدمی تھے؟ تمہاری زندگی میں موقع تھا، تم اس نماز کو میری پسندیدہ نماز بنا سکتے تھے، تم اس روزے کو میرا پسندیدہ روزہ بنا سکتے تھے، تم اس حج کو، اس طواف کو میرا پسندیدہ عمل بنا سکتے تھے، ہر چیز کو تم بنا سکتے تھے، اپنی معاشرت کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو میرا پسندیدہ کیوں نہیں بنایا؟ ترقی کی کوئی حد مقرر تھی؟ کسی نے مجبور کیا تھا؟ کسی نے آپ کو مزید آگے بڑھنے سے روکا تھا؟ میں نے اپنی عبادتوں کو احسن بنانے کے واسطے اپنی زندگی کو، اپنی بندگی کو احسن اور خوبصورت بنانے کے واسطے اسباب دیے تھے، وسائل فراہم کیے تھے، عمر میں برکت دی تھی، موقع دیا تھا، جسم میں جان و قوت دی تھی، جوانی دی تھی،
اب میں نے کیا کیا نہیں دیا تم کو کہ تم چاہو تو ترقی کرو. دیکھو تمہارا ایک ساتھی ہے، وہ اسی عمر سے، اسی جوانی سے، اسی زندگی سے، میری دی ہوئی انہی آنکھوں سے، انہی کانوں سے، اسی زبان سے، انہی اعضاء و جوارے سے، میرے دیے ہوئے اتنے مال سے، جتنا میں نے تم کو اس کو نہیں دیا جتنا تم کو دیا ہے، انہی نعمتوں سے آج وہ احسن بندگی لے کر میرے پاس آیا ہے. دیکھو اس کو، یہ احسن بندگی لے کر آیا، یہ حسین لے کر آیا ہے. تم تو ضابطے کی خانہ پوری لے کر آئے. تو کیوں نہیں ترقی کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے تھے؟ جب یہ بڑھا تو آپ کیوں نہیں بڑھ سکتے تھے؟ اس کا بھی مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ یہی تو جتانا چاہ رہے ہیں نا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں حسن عمل، اور حسن کی کوئی منتہا نہیں ہے کہ صاحب یہ اب جا کے بہت اعلیٰ درجے کا ہو گیا، اس کی کوئی منتہا نہیں. قرآن پڑھتے ہیں آپ، یاد کی کوئی انتہا نہیں. قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ، صحت ادا کی کوئی انتہا نہیں ہے. قرآن مجید کو سنوارنے کی کوئی انتہا نہیں ہے. بھائی ہر عبادت کو اعلیٰ درجے پر پہنچاؤ. یہ چند کلیوں پہ قناعت کیوں ہے کہ صاحب مجھے یہ آ گیا ہے، یہ آ گیا ہے، بس یہ آ گیا، جو آ گیا وہ آ گیا، لیکن جو آنا باقی ہے اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، یا جو آ گیا اسی پر قناعت و اطمینان حاصل ہو جانا چاہیے. مشائخ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں اطمینان کا حاصل ہو جانا شکست کی علامت ہے. مطمئن ہو گیا، اب کیا کرے گا آگے؟ جو مطمئن ہے وہ کیا آگے بڑھے گا؟ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، عوام الناس تو عوام الناس ہیں بیچارے، جیسے بھی ہیں، خواص بھی نہیں آگے بڑھنا چاہتے. علماء، طلباء، وہ بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی آگے بڑھو، اخلاق کو اس سے اچھے بناؤ. جو ہمارے اخلاق ہیں، کیا یہ اخلاق خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہوگی؟ نہیں ہوگی. ضمیر سے پوچھو، ضمیر بتائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، حالانکہ ہم دوسرے سے کہہ رہے کہ غلط ہے اور وہی ہمارے اندر بھی ہے. تو ہم اس کو اپنے اندر جب ہو تو غلط نہیں، جب یہ صفت دوسرے میں ہوگی تو بری ہے، جب میرے اندر ہوگی تو بری نہیں. بری ہے تبھی ٹوک رہے ہیں، بری ہے تبھی بیانوں میں بول رہے ہیں، لیکن جب وہی چیز اپنے اندر ہے تو ہمارے اندر آ کے وہ اچھی ہو جاتی ہے، ہمارے اندر آ کے کوئی بری نہیں رہتی. جب ایسا ہوگا تو ہم کیسے ترقی کریں گے؟ ایک گفتگو ہے، اگر ہم اپنی گفتگو ٹیپ کرتے رہیں، بیان میں نہیں، بیان میں تو بہت شاندار گفتگو ہے، روزمرہ کی زندگی میں آپس میں جو باتیں ہوتی ہیں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بڑے بھائی صاحب کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ، دکاندار اور کسٹمر دکاندار کے ساتھ جو بات ہوتی ہے، جو بات استاد کی شاگرد سے ہو رہی ہے، شاگرد کی استاد سے ہو رہی ہے، جو مربی اپنے زیر تربیت لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، میں دینی بات کہہ رہا ہوں کہ دینی میدانوں کی بات کہہ رہا ہوں. اگر ہم اپنی گفتگویں ٹیپ کریں اور اس کے بعد خود سنیں تو ہم کہیں گے کہ صاحب یہ کس کی گفتگو ہے؟ کیا میں کرتا ہوں ایسی باتیں؟ میں ایسی باتیں کرتا ہوں؟ میں ایک عالم دین ہوں، امام ہوں، مؤذن ہوں، حافظ قرآن ہوں، میری زبان ایسی ہے، میں یہ بولتا ہوں. خود سنو، پتہ چلے گا کہ کیسے ہوتا ہے. بعض قاریوں کو نماز پڑھانے میں غلطیوں کا اعتراف نہیں تھا، تو سمجھانے والے سمجھا، نہیں مانتا تو کیا کرنا، تو ٹیپ ریکارڈر لا کے رکھ دیا، اور جب وہ نماز کے بعد لے جا کمرے میں سنا کہ پوری سنو بھیا، کسی صاحب کی نماز ہے سنو. تو کس کی نماز؟ سنا،
پتہ چلا کہ صاحب میری نماز ہے اور یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اب دوسرا بول رہا ہے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو کبھی ہم ایسا ہی کر لیں بھائی، چلو ہماری عورتیں بھی شوہر سے جو گفتگو ہو رہی ہے ٹیپ کر لو، اب بعد میں بیٹھ کے سنو کہ ایک مہذب بیوی شوہر سے ایسی طرح بات کرنا چاہیے، یہی انداز ہونا چاہیے، ٹیپ کر کے سن لو کہ کیا ایسی ہی بات کرنی چاہیے، یا جب اللہ نے اللہ رسول کے بعد خاوند کو سب سے بڑا مقام دیا ہے اور عرف عام میں اسے مجازی خدا کہا گیا ہے، عرف عام میں کہا گیا ہے یہ مجازی خدا ہے، اتنا بڑا مقام دے دیا گیا کہ خدا کے بعد بیوی کے لیے یہی سب سے بڑا ہے، اللہ رسول کے بعد باپ بھی نہیں، نکاح کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی سب سے زیادہ عزت کے قابل ہے۔ والدین کا جو حق ہے اب اس حق کو دوسرے نمبر پہ کریں گے، پہلے نمبر پہ شوہر کا حق ہو جائے۔ تو بات کیسی کر رہی ہے بیوی اپنے شوہر سے، گفتگو کا انداز کیا ہے؟ کبھی نا اتفاقی ہو جائے، کبھی کسی مطالبے کو رد کر دیا جائے، کبھی وہ غصے میں آ گیا ہے چلو ناحق ہی صحیح، 1 سے 2 مرتبہ اپنی گفتگو خود ٹیپ کرو۔ آج کل تو موبائلوں میں اتنا جان گئے ہیں لوگ، ایک ایک عورت جان گئی ہے، ایک ایک بوڑھی بھی جان گئی ہے کہ کسی کا فون آیا تو پہلے ریکارڈنگ موڈ میں لے کر لو اس کو، پھر بعد میں لڑنا ہے نا اس سے، اس وجہ سے اس کو ریکارڈ کر لو، سمجھے؟ کس کو نہیں آ گیا ہے؟ بچے کو آ گیا ہے۔ تو بھائی اپنی گفتگو خود ٹیپ کر کے خود سن لو۔ غصہ آ گیا استاد کو شاگرد پر، تب کیسی گفتگو کر رہا ہے خود ہی ریکارڈ کر دے، یا کسی شاگرد ہی سے کہہ دے کہ بھائی ریکارڈ کر کے مجھے سنا دو جب میں غصے میں کیسے بولتا ہوں، تاکہ میں بھی تو جانوں کہ میں کیا کرتا ہوں غصے میں۔ تو اب نے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بولتا ہوں غصے میں۔ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ بھائی ان کی اپنی زبان کیا ہے، بچیوں کو اپنی بیٹی ماں سے کیسے بات کرتی ہے اسے ریکارڈ کرو اور اسے سناؤ کہ بیٹا یہ گفتگو اگر سسرال میں جا کے کرو گی تو تمہاری زندگی میں عزت ہی نہیں رہی، بدل لو اپنے انداز، ایسے نہیں کیا کرتے بات، ایسی بات کرتے ہیں۔ کون سکھائے؟ ماں نہیں سکھائے گی تو کون سکھائے گا؟ لیکن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے گھروں میں کیا کام تربیت کا ہو رہا ہے، گھروں میں کیا اچھے کام ہو رہے ہیں، صبح سے شام تک 24 گھنٹے میں کتنے اچھے کام کرے، کبھی لسٹ ہی بنا کے دیکھ لو کہ ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کو کتنا ٹائم دیا ہم نے، آج ہم نے کون سی سنت سکھائی، آج ہم نے تہذیب و اخلاق کی کون سی بات اپنی اولاد کو بتائی، روزمرہ کی زندگی میں کتنی تہذیب کی ضرورت ہے، لیکن وہ بھی ہم نے سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ تو جو عورت، جو ماں ایک ہفتے تک اپنے بچے کو کوئی اچھی بات بھلی بات نہیں بتائی تو کیا تربیت کر رہی ہو؟ 1 ہفتہ نکل گیا، اس ایک پورے ہفتے میں خود بیٹھ کے سوچو کہ میں نے اپنے بچے کو کیا سکھایا، نبی کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے کتنی باتیں سکھائی؟ نہیں ہے، بس ایک مصنوعی قسم کے لاڑ پیار کا نام محبت رکھ لیا ہے اور کچھ نہیں جانتے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا ہے۔ تو کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے کمال ہماری عبادت میں، ہماری بندگی میں؟ تو اسی وجہ سے کہ اخلاق، عادات، اطوار باوجود علم کے بھی گرے ہوئے، ہمارے قلوب خطابت کے باوجود، امامت کے باوجود، سر سے پیر تک اہل اللہ کے حلیے میں رہنے کے باوجود دلوں میں کینہ ہے، کسی ساتھی سے رنجش ہو گئی، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی محلے میں چلتے پھرتے ہیں، ایک ہی ادارے کے اندر رہتے ہیں، لیکن دلوں میں رنجش ہے، انجان ہو گئے۔ اس پھوڑے کو ہم پال رہے ہیں، اس پھوڑے کو ختم کرنے کی کوئی فکر نہیں۔
پھنسی تھی پھوڑا بن گیا، پھوڑا تھا ناسور بن گیا، سب گوارا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن سب کرنا چاہیے، اس کو تو ایسے ہی کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تو ایسے ہی سزا دینا چاہیے۔ میں اگر سبق نہ سکھاؤں تو کون سکھائے گا اس کو سبق؟ یہ ہو رہا ہے۔ اب بھائی اس کو وہ سبق سیکھ رہا نہیں سیکھ رہا اللہ عالم، اس کو اس ہوش آ رہا ہے، عقل آ رہی کہ نہیں آ رہی، اللہ بہتر جانے، تم تو نیچے گرتے چلے جا رہے ہو، نیچے گرتے چلے جا رہے ہو، اب اللہ کی نظر میں بھی مخلوق کی نظر میں، کیونکہ بد اخلاق آدمی کو نہ مخلوق پسند کرتی ہے نہ خالق پسند کرتا ہے، کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ زبان عجیب و غریب ہے، تہذیب نہیں، ہم کیا بول رہے، کیسے الفاظ بول رہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما، ایک خیمے میں تھے، کہیں کسی کو ملنا تھا، وہ دروازے پر آئے تو انہوں نے اجازت طلب کی، کیونکہ گھر میں جانے کی تہذیب یہ ہے کہ بنا اجازت نہ جائے، اپنے گھر میں بھی نہیں، دوسرے کے گھر میں بھی نہیں، اپنے گھر میں بھی استئذان اسلامی تعلیم ہے، ماں کے گھر میں بھی بغیر اجازت جانے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، جہاں بھی جاؤ گے اجازت لے کے داخل۔ انہوں نے استئذان کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ اعلیجو۔ قبیلوں کی تھوڑی تھوڑی زبانیں الگ ہوتی ہیں، کوئی ادخلو کہتا ہے، کوئی علیجو کہتا ہے۔ انہوں نے اپنے قبائلی تہذیب کے مطابق ایسی علیجو، حضرت علیہ السلام نے اندر ہی کسی سے کہا ذرا اس کو تہذیب سکھاؤ، اس کو ادخلو کہنا چاہیے، علیجو کہہ رہا ہے۔ یہ آواز باہر آ گئی، انہوں نے سن لیا، باہر ہی سن کر انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ادخلو، تو فرمایا ادخل، داخل ہو جاؤ، آ جاؤ۔ لیکن یہ بات حضور علیہ السلام نے بدلوائی کیوں؟ کہ عربی گرامر، عربی لغت کے اعتبار سے علیجو کا مصدر ولوج ہے، جو تنگ جگہ میں گھسنے کے معنی میں، اور ادخلو کا مصدر دخول ہے، جو عام ہے، کامن ہے، استعمال کرنے کے قابل ہے، داخل ہونا، کسی جگہ میں جانا۔ یہ لفظ غیر مہذب تھا اور یہ لفظ مہذب تھا، حضرت علیہ السلام نے اس پر نکیر کر کے اس کو درست کروایا، اور جب اس نے صحیح لفظ بولا تو آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو نبی تو امت کو یہ لفظ بولنا چاہیے، یہ نہیں بولنا چاہیے بھی سکھا رہے۔ اب باپ کیا سکھا رہا ہے بچوں کو، ماں کیا سکھا رہی ہے، استاد اپنے شاگردوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ خود استاد ایسے الفاظ بول رہا ہے کہ شاگرد دل میں سوچ رہا ہے کہ کیا غیر مہذب آدمی ہے بھائی، اس کو کھٹک ہو رہی ہے، سننے والے مرید کو کھٹک ہو رہی ہے کہ پیر کی زبان دیکھو کیسی ہے، اس کو کھٹک ہو رہی، شاگرد کو کھٹک ہو رہی ہے کہ بھائی مولانا صاحب ہیں، سن تو لینا چاہیے لیکن کیا یہ سننے کی باتیں ہیں؟ کھٹک ہو رہی ہے، تو سامنے والے کو کھٹک ہو رہی ہے، ہم کو کھٹک نہیں ہو رہی۔ جو ابھی زیر تعلیم ہے، زیر تربیت ہے، اس کو تو کھٹک ہو رہی ہے، جو عالم ہو گیا، مربی ہو گیا، اس کو نہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ اپنے دین کو کامل بنانے کی فکر نہیں۔ دین کو کامل بنانے کی فکر ہوتی تو دین تو یہ بھی ہے نا، دین یہ بھی ہے کہ آدمی کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ حدیث پڑھتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کامل وہ ہے جس کی کسی بھی ادا سے زبان اور ہاتھ کا تذکرہ علماء جانتے ہیں کہ تمثیل کے طور پر ہے، عمومیت کی وجہ سے ہے، کسی بھی طرح اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم الناس، دوسری روایت میں مسلم بھی نہیں ہے، کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو کہتے ہیں مسلمان کامل۔ اور سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کا ذکر حضور نے فرما دیا من لسانی ہی،
اپنی زبان سے. ایک بات دوسرا شخص ہم کو بولتا ہے تو دل چیر دیتی ہے وہ بات، پھر ہم یہی بات دوسرے کو بولتے ہیں تو ہمارے نزدیک کوئی بری بات نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ دوہرا معیار کیسا ہے کہ ایک چیز میرے لیے تو اچھی ہے دوسرے کے لیے خراب ہے؟ یہ دوہرا معیار کیسا ہے؟ اگر وہ اس کے لیے خراب ہے تو میرے لیے بھی خراب ہے. اور کتنی اچھی اور حسین بات فرمائی حکیم لقمان نے. پہلے چھوٹے چھوٹے رسالے جو ابتدائی درجے میں بچوں کو پڑھائے جاتے تھے، اس میں صد پند سود مند حکیم لقمان، حکیم لقمان کی 100 فائدہ مند نصیحتیں، چھوٹے 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 جملے. اسی میں یہ بھی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا ادب از کے آموختی، آپ اتنے بڑے ادیب ہیں، اتنے بڑے فاضل ہیں، آپ نے کس سے ادب سیکھا ہے؟ آپ کے استاذ محترم کا نام بتائیے. آپ کے اخلاقیات کے سبجیکٹ میں کون آپ کے استاد ہیں، کون آپ کے ٹیچر ہیں اخلاقیات کے؟ ذرا ہم ان کا نام جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ہی کی یہ شان ہے تو ان کی کیا شان ہو. تو انہوں نے بڑی سادگی سے اس کا جواب یہ دیا کہ از بے ادباں، ہمارے ادب کے استاذ بے ادب لوگ ہیں. بے ادب لوگ میرے ادب کے استاذ ہیں، انہی کے کلاس میں ادب سیکھا ہوں. اچھا وہ کیسے؟ جس چیز کو میں نے دیکھا کہ لوگ اسے تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کیا اس کو. جس کے عمل کو میں نے دیکھا کہ مجھے خود ناگواری کا سبب بنا تو پھر میں نے دوسرے کے ساتھ وہ کام نہیں کیا. جس بے ادب کو دیکھا کہ لوگوں تھو تھو کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ باتیں انسان کو نظر سے گرا دیتی ہیں، یہ حرکتیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے چھوڑ دی، وہ نہیں کی میں نے کہا. تو ہمارے ادب کے استاذ بے ادب لوگ ہیں، ہمارے اخلاقیات کے ٹیچر بد اخلاق لوگ ہیں، انہی سے ہم نے سیکھ لیا ہے. تو اگر سیکھنے والے کی فکر سلامت ہوتی ہے تو وہ تو ان سے بھی سیکھ لیتا ہے. اور یہ حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے اہل اللہ علماء بزرگان دین اکابر نہایت مہذب لوگوں کے صحبت میں رہ کر بھی اپنی زبان درست نہیں، اخلاق درست نہیں، انداز درست نہیں، اطوار درست نہیں، حرکات درست نہیں. بھئی یہ دین نہیں ہے. ہماری وہ صفت جس صفت سے لوگ دکھی ہوتے ہیں، چھوٹے دکھی ہوتے ہیں، بڑے دکھی ہوتے ہیں، ساتھی دکھی ہوتے ہیں، کیا اس کو درست کرنا دین میں داخل نہیں ہے؟ کیا صرف نفلیں پڑھنا ہی دین ہے؟ کیا ذکر و شغل ہی دین ہے؟ کیا ہمیشہ قرآن صاحب میں رکھ کے تلاوت کرتے رہنا ہی دین ہے؟ اپنے کو مہذب بنانا دین نہیں ہے. وہ دین تو ایسا ہے کہ اگر اس میں کمی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ ثواب کم ہوگا، اور یہ دین ایسا ہے کہ اگر اس میں کمی ہو جائے تو جنت میں دخول سے بھی روک دیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمارے من نے یہ اچھی چیز پسند کر لی، بس اس کو ہم نے اپنے لیے پسند کر لیا. اس سے بھی ضروری چیز موجود ہے، اس کی ہم کو ضرورت ہے، مگر چونکہ من ادھر متوجہ نہیں ہے تو اس لیے اس کی جانب ہمیں توجہ نہیں. تو بھائی مخلص بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ہر حرکت و سکون پر نظر رکھتا ہے، اور جب نظر رکھتا ہے اور اسے اللہ کے لیے کرنے کا معمول بنا لیا ہے تو کیا اللہ کے سامنے ہم یہ بولیاں بھیج سکتے ہیں جو بولیاں ہم اپنے اقران کے سامنے کر رہے ہیں؟ کیا یہ بھیج سکتے ہیں ہم؟ ہماری زبان پر غیبت ہے، ہماری زبان پر طعنے ہیں، ہماری زبان تلوار بھی دل کو اتنا چھلنی نہ کر سکے جتنا ہماری زبان کرتی، کیونکہ بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی گھر میں نہیں پیدا ہوئے،
کسی ماں باپ نے ان کو پالا نہیں ہے، یہ ویسے ہی آسمان سے پھینک دیے گئے تھے، کسی جنگل میں پل کے بڑے ہو کے آ گئے ہیں، درختوں میں پتھروں میں رہے ہیں۔ انسان نہیں جانتے کس کو کہتے ہیں۔ انسان وہ ہے جس میں انسیت ہو، دوسرا مانوس ہو اس کے اخلاق سے، ہم دوسرے کے درد کو سمجھ سکیں، سامنے والے کی تکلیف کا احساس کر سکیں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم انسان کہلانے کے قابل ہی کہاں رہے؟ تو بیل کہا جائے، گدھا کہا جائے، چلے گا، لیکن انسان کیسے کہا جائے؟ انسان اس کو کہا جا سکتا ہے جس کو سامنے والے کو تکلیف کو یہ محسوس کر سکتا ہو، احساس جس کا زندہ ہو، جس کے اندر انسیت ہو، مانوسیت ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ لا یلف ولا یولف، نہ خود کسی کو لگتے ہیں نہ کوئی ان کو لگتا ہے، ہر ایک گھبرا کے باہر سے نکل جاتا ہے، ہر کوئی ملنا ہی نہیں چاہتا، وہ خود بھی کسی سے لگنا نہیں چاہتا اور اس سے کوئی لگنا نہیں چاہتا۔ یہ بھی ایک صفت ہے منافق کی۔ تو کبھی ہمارا حال ایسا ہو جاتا ہے اخلاق کا کہ ان اخلاق کی وجہ سے ہر آدمی ملنے سے گھبراتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے۔ ہر آدمی اگر مجبوراً ملنا پڑے تو مجبوراً ملتا ہے، لیکن مل کے اس کا دل خوش نہیں ہوتا کیونکہ اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اب ان باتوں کو سامنے رکھ کر آپ محسوس کریں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، مختلف الفاظ میں اور صحیح سندوں کے ساتھ حضرت علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی امت تک پہنچا ہے۔ کامل ایمان، شب بیدار، تہجد گزار، نوافل پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، سر سے لے کے پیر تک حیات مسنونہ میں رہنے والا، اکمل الایمان نہیں، اکمل الایمان وہ ہے جس کے اخلاق دوسرے کے لیے رحمت کا سایہ ہوں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اکمل الایمان ہے، ایمان اس کا کامل ہے۔ جیسے سب لوگ نماز روزہ کو عبادت کہتے ہیں، ہے بھی عبادت، اور اس کی کوئی اہمیت، سب سے زیادہ اہمیت تو نماز کی ہے نا، سب کو پتہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا درجہ کم ہو رہا ہے، نہیں، وہ اپنی جگہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اعبد کس کو کہا؟ اعبد، عابد کے معنی علماء طلبہ تو جانتے ہیں، اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ لوگ عبادت گزار 100 200 500 کہیں ہوں، ان میں کوئی ہر سال حج کرتا ہے، کوئی ہر مہینہ عمرہ کرتا ہے، کوئی ہر دن قرآن ختم کر لیتا ہے، کوئی 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے۔ آپ ساری فہرستیں سن کر کہیں گے بھائی کیسے کیسے عبادت گزار لوگ ہیں، اور واقعتاً بھی ہیں، کر رہے ہیں تو کر ہی رہے ہیں نا، کوئی اچھا ہی کام کر رہے ہیں، عبادت ہی کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ان کو نبی اعبد کہہ رہے ہیں؟ ان کو اعبد نہیں کہہ رہے نبی۔ نبی فرما رہے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو گناہ کے کام چھوڑ دے، سب سے بڑا عبادت گزار بنے گا، سب سے بڑا عبادت گزار بنے گا۔ تو نبی کس کو عبادت گزار کہہ رہے ہیں؟ دنیا کس کو کہتی ہے عبادت گزار؟ صاحب ان سے بڑے کوئی عبادت گزار نہیں، ان سے بڑے کوئی عبادت گزار نہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ تو وہ عبادتیں گنائے گا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ بلکہ خیرات ویرات بھی عبادتوں میں شمار نہیں ہوتی ہمارے زمانے میں، بس ہمارے زمانے میں عبادت یہ شمار ہوتی ہے، نماز، تلاوت، ذکر، حج، عمرہ، یہ عبادتیں شمار ہوتی ہیں ہمارے۔ روزے رکھنا، زکوٰۃ کو کون عبادت کہتا ہے بھائی؟ زکوٰۃ کو کوئی عبادت ہی نہیں کہتا، لیکن ہے وہ بھی بڑی عبادت۔
تو یہ سوچ اور سوچ کا فرق ہے کہ امت مثبت اعمال کی زیادتی کو عبادت گزاری کا کمال سمجھتی ہے اور نبی منفی اعمال کے چھوڑنے کو عبادت گزاری کا کمال سمجھتی ہے۔ تو یہ سوچ اور سوچ کا فرق ہے۔ لیکن کیا امتی کی سوچ نبی کی سوچ کے مطابق ہی ہونا چاہیے یا خلاف ہونا چاہیے؟ تو جب نبی فرما رہے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، بھائی گناہ کے کام چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اب اس سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں گناہ تو چلتے رہنے دو، عبادتیں کریں گے۔ تو عبادت میں کوئی کمی نہیں کر رہا ہے، لیکن بیوی پہ ظلم کر رہا ہے۔ ایک عورت ہے وقت پر نماز پڑھ لیتی ہے، پلو سر سے نہیں اٹھارتی، باحجاب رہتی ہے، کسی کے سامنے نہیں نکلتی، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتی ہے، باوضو رہتی ہے، لیکن شوہر سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتی، تو یہ عبادت کیا کام آئے گی تجھے قیامت کے دن؟ وہ مسئلہ سامنے آ جائے گا۔ جب وہ مسئلہ آ جائے گا تو یہ سب روک کے رکھا جائے گا، اس کو رہنے دو، ابھی رائے گاں تو نہیں جائے گی، دیں گے ہم اس کا اجر، لیکن پہلے یہ مسئلے سے نمٹو، اس سے نمٹو، کیونکہ یہ معصیت کیوں؟ شوہر کی نافرمانی معمولی معصیت نہیں ہے، شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ کیا ہے؟ عورت کو بلایا شوہر نے اور وہ کسی بغیر شرعی عذر کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور کہیں اور سو گئی، تو رات بھر فرشتہ اس کے اوپر لعنت کرتا رہتا ہے۔ جو عورت شوہر کے منشا کے خلاف، بشرطے کہ وہ ظلم نہ کر رہا ہو، اس کے منشا کے خلاف گھر سے باہر نکلی، تا وقتے کے واپس نہیں آ جائے گی گھر میں، جس درخت کے پاس سے گزرے گی، درخت کا ہر پتا، جس دیوار کے پاس سے گزرے گی، دیوار کا ہر روڑا اس کو بد دعا کرے گا۔ جو عورت ایسی خوشبو لگا کر نکلے جو نامحرم کو جذب کرنے، مائل کرنے والی ہو، تو وہ عورت صالحہ نہیں ہے، محسنہ نہیں ہے، وہ عورت فلانتن و فلانتن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ بھی نہیں فرمایا، وہ لفظ ہی ایسا ہے کہ مبارک زبان پہ بلا ضرورت کیوں آئے۔ نبی نے کہا فلانتن فہی فلانتن و فلانتن، ایسی ویسی ہے وہ فلاں فلاں، مومنہ نہیں، صالحہ قانتہ نہیں، ایسی ویسی ہے۔ کتنی مذمت کی بات ہے کہ نبی اس کی مذمت بھی صراحتاً نہیں بیان کر رہے ہیں، اشارتاً بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن عورتیں یہ سب کر رہی ہیں، ان کو اللہ کا ڈر تھوڑا ہی ہے، اور اللہ کا ڈر ہے تو دین کا علم نہیں ہے۔ علم ہو تو شاید نہ کریں، لیکن علم نہیں ہے اس وجہ سے، اور بعضوں کو علم ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ تو بھئی ایسی عورتیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، ایسی عورتیں ہمارے گھروں میں ہیں۔ شوہر کو زج کر کے، شوہر سے بدتمیزی کر کے، شوہر سے لڑ کے، شوہر کی اجازت کے بغیر بیاگ جما لے کے ہمارے گھر میں آ کے بیٹھی ہے۔ کیوں آ کے بیٹھی ہے بھائی؟ تو ماں باپ تحقیق کر لیں، مظلوم ہے تو آگے کا کام کریں، جو کرنا ہے علماء سے پوچھ کے۔ نہیں مظلوم نہیں ہے، خود وہ ظالمہ ہے، تو کس کی حمایت کرنا چاہیے؟ لیکن آج یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ظالم کی حمایت کی جاتی ہے یا مظلوم کی حمایت کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر اجڑ رہے ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن ماں باپ سے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اس لیے یہ سب چیزیں دین ہیں، اور دین میں درست کب ہوگا؟ جب کہ آپ اخلاص کے ساتھ
اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کرو، جو بھی عمل کر رہے ہو اخلاص کے ساتھ کرو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اخلاص سے کرو۔ جب ایک کام ایک بندہ اللہ کے واسطے کر رہا ہے، ایک بندی اللہ کے واسطے کر رہی ہے، تو وہ ایسے کیوں کرے گی جو اس کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا؟ ایسے کیوں کرے گی؟ اس لیے نیتیں درست ہوتی رہیں گی، اعمال صحیح ہوتے رہیں گے، اعمال کا رخ درست ہوتا رہے گا، اور اللہ کے لیے کریں گے اعلیٰ درجے کا عمل بنے گا، کیونکہ جو اللہ کے لیے کرے گا وہ اتنا ہی حسین بنا کر پیش کرے گا اللہ کے سامنے جتنا اللہ کو پسند ہے، یعنی سنت کے مطابق کرے گا اپنے سب اعمال پر۔ ہمارے ہاں سنت کا مطلب کچھ فہرست ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، بس۔ مثلا میٹھا کھانا سنت ہے، شوربے میں لوکی حضور علیہ السلام کو بہت پسند تھی، گوشت میں مقدم حضور علیہ السلام بہت پسند سے کھاتے تھے، سامنے کا جس کو دست کہتے ہیں، سامنے کا پیر، بڑا اچھا گوشت ہمارے نبی کا پسندیدہ گوشت، بڑھیا والا گوشت کھاتے ہیں، اور خوب میٹھا کھاؤ، شوگر ہونے کے باوجود، ہمارے نبی کی سنت ہے، جی ہمارے نبی کی سنت ہے اس لیے کھاؤ۔ اور آگے بڑھے تو سنت کیا ہے؟ مسواک ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ سر پہ پگڑی باندھنا ہے۔ اب اس سے آگے کیا سنتیں جانی ہم نے؟ اس کے آگے معاشرت کیسی ہونی چاہیے؟ تو جیسا میرا نفس کہتا ہے ایسی ہونی چاہیے، اس میں سنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ جیسا زمانے کا رواج ہے ایسا ہونا چاہیے، اس میں سنت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ تو فرعون کے ویسے ہونے چاہیے، اس میں سنت کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بچیوں، زندگی باقی ہے جتنی باقی ہے، جس کی جتنی کم عمر ہے اس کے پاس انشاءاللہ اپنے کو ترقی دینے کے لیے بہت عمر باقی ہے، اور جس کی جتنی زیادہ عمر ہے ان ضروری کاموں کو سیکھنے کے لیے ٹائم بہت کم باقی۔ اب کوئی اللہ سے یہ نہیں کہ اللہ میں بوڑھا ہونے کے بعد خیال آیا تھا، تو کیوں آیا تھا؟ بالغ ہوتے ہی کیوں نہیں آیا تھا؟ تو ہمارا خیال نہ آنا کوئی عذر ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اس لیے سب کو ہی سنور کر جانا ہے اللہ کے سامنے، سب کو ہی بن کے جانا ہے۔ ہمارے اعمال، افعال، اخلاق حسین ہو جائیں اور ہمارا قلب حسین ہو جائے، بس۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اس لیے سنوارو، اپنے آپ کو سنوارو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جو کرو اللہ کے لیے کرو۔ جب اللہ کے لیے کرے گا تو بڑھیا والا کرے گا، کیونکہ اللہ گھٹیا کو پسند نہیں کرتا، اس لیے بڑھیا والا کرنا پڑے گا۔ اب میں کسی سے بات کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو بڑھیا والی گفتگو کروں گا۔ اگر کسی کو ڈانٹ رہا ہوں تو اللہ کے لیے ڈانٹ رہا ہوں، تو بڑھیا والا ڈانٹنا ڈانٹے گا جو اللہ کو پسند آئے، ایسا ڈانٹے گا۔ اگر میں کسی کو سزا دے رہا ہوں، اللہ کے لیے دے رہا ہوں، تو پھر بڑھیا والی سزا دوں گا جو اللہ کو بھی اچھی لگے، اللہ کو بھی پسند آ جائے۔ تو آپ جو بھی کریں گے اس میں اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اعلیٰ درجے کا کام کریں گے، کیونکہ اللہ تو اعلیٰ چیز پیش قبول کرتا ہے، وہ اعلیٰ ہے، اکبر ہے، اسے چیزیں بھی اعلیٰ اور اکبر پسند ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کا ذوق بہت ستھرا لطیف ہے، وہ ہر چیز اعلیٰ بڑھیا ہو۔ آج کل تو اگر ایسا دیکھنا ہے تو مدرسوں میں دیکھو، اساتذہ کو، طلباء کو تو اعلیٰ درجے کی ٹوپی پہنے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اعلیٰ درجے کی چپل ہوگی۔ ایسے جو بد ذوق ہے ان کو چھوڑ دو آپ، لیکن جن کا ذوق درست ہے ان میں ہر چیز اعلیٰ درجے کی نظر ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کا ذوق اعلیٰ ہے
آپ کو ہر چیز اعلیٰ والی پسند آتی ہے. بازار میں جاتے ہیں 10 چیزیں 20 50 100 1000 رکھی ہوں، اس کی نظر اعلیٰ والے پہ جا کے ٹکتی ہے. کپڑا اٹھائے گا تو اعلیٰ والا دیکھے گا، ہر چیز اعلیٰ اس کے پاس. کیوں؟ ذوق اعلیٰ ہے اس کا مزاج میں اس کی نظر اعلیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ الاعلیٰ ہیں، سب سے بڑے ہیں، سب سے بلند ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پسند بھی اعلیٰ ہے. اب گھٹیا والی نماز اللہ کو کیا پسند آئے گا؟ گھٹیا والا روزہ کیا پسند آئے گا؟ بڑھیا والا اللہ کے سامنے رکھنا ہے. ہر کام بڑھیا والا اللہ کو پیش کرو. جب اخلاص آئے گا، یعنی کاموں کو اللہ کے لیے کرنے کا مزاج بن جائے گا، تو کمپلسری ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے گا. کیونکہ کس کو دے رہا ہے بھائی؟ خدا تعالیٰ کو دے رہا. اب ایک آدمی ہے، اس کو خیال ہوا کہ بھائی باہر ایک ضرورت مند آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کو سوٹر کی ضرورت ہے، سردی ہے، ضرورت مند ہے. تو وہ کوئی سا بھی ایک سوٹر لا کے اس کو دے دے گا کہ بھئی یہ پہن لو، سردی میں مت ٹھٹرو، پہن لو. اور اس نے اپنے استاذ کو اور اپنے پیر کو دیکھا، ابا جان کو دیکھا کہ بھائی سردی ہے، ان کے پاس سوٹر نہیں ہے. تو اب ان کے لیے جو سوٹر لائے گا تو وہ کیا ایسا ہی لائے گا جیسے فقیر کو دے دیا تھا، یا کہیں سے پرانا گھسیٹ کے نکال کے لا کے دے دے گا؟ وہ بازار جائے گا، انتخاب کرے گا، اعلیٰ درجے کی چیز لے گا کہ بھئی میں حضرت قبلہ کو دے رہا ہوں، میں استاد محترم کو، میں ابا جان کو دے رہا ہوں، امی کے لیے لایا ہوں. تو اعلیٰ چیز سے لے کے آئے گا. سامنے والا جس قدر قابل احترام ہے، ہدیہ اسی احترام کے مطابق پیش کیا جاتا ہے. وہ جتنا قیمتی ہے اس کو ہدیہ بھی اتنا قیمتی دیا جاتا ہے. اللہ جتنے بڑے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ کی شان کے مطابق ہونے چاہیے. تو کیا ہم فکر کر رہے ہیں کہ ہم اعمال کا ہدیہ خدا کی بارگاہ میں، بندگی کا ہدیہ جو بھیج رہے ہیں، وہ اتنی بڑی ہستی جو اعلیٰ و اکبر ہے اسی کے مطابق بھیج رہے ہیں، یا ایسی گھسی پیٹی قسم کی جو بھی ہے بھیجتے جا رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہ بھیجنے سے تو جو بھی بھیجو غنیمت ہے، وہ تو بھیجو، لیکن اللہ نے شعور دیا، علم دیا، عقل دی، تو اعلیٰ درجے کی چیز دو نا اللہ کو. اعلیٰ درجے کی چیز دو، اعلیٰ درجے کی نماز، اعلیٰ درجے کا قرآن، اعلیٰ درجے کا ذکر، اعلیٰ درجے کے اخلاق، اعلیٰ درجے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. صرف عبادتیں نہیں، عبادتیں تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کی سنت کے مطابق، قریب سنت کے مطابق تو بہت سے لوگوں کو فکر بھی ہے، اہتمام بھی ہے کہ ہماری نماز مسنون ہو جائے. ہونا بھی چاہیے، اور اس کی بھی جتنی فکر کرو کم ہے. لیکن کیا عبادت صرف یہی ہے؟ عبادت کے دوسرے پہلوؤں کو اعلیٰ بنانے کی فکر کیوں نہیں مسلمانوں کو ہوتی ہے؟ تو بھائی یہاں آنا، جمع ہونا، یہ صرف عبادت کرنے کے واسطے نہیں ہے، یہ عبادت کو اعلیٰ درجے کی بنانے کے واسطے، بندگی کو پسندیدہ بنانے کے واسطے ہے. ہمارے رب کو پسند آ جائے، جس کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری ہر ادا اللہ کو اچھی لگے اور اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں. جو اللہ کے لیے کام کرے گا وہ اپنے کام کو بڑھیا بنائے گا. اس لیے ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، سارا دین خالص کرو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے خالص کرو. یہی گر ہے، یہی رستہ ہے. سب لوگ، عورتیں بھی، مرد بھی، اگر ہم سب مل کے یہ طے کرتے ہیں، اور ہر شخص اپنے دل میں طے کر لیتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، ہر کام مجھے اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لینا ہے، میرے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے مجھے، یہ طے کر لے اور اسی نیت سے کیا کرے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لو، پھر جو کام آپ اللہ کے لیے کریں گے وہ گھٹیا قسم کا نہیں کریں، وہ خود بخود ہمارا ضمیر کہے گا بابا کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کو دے رہے، اللہ کی شان کے مطابق.
یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی شان کے مطابق نہیں کر سکتے، لیکن اپنی بساط میں، استطاعت میں، اپنی کیپیسٹی اور گنجائش میں ہم جتنا اچھا کر سکتے ہیں کر کے دکھا دیں گے اللہ رب العزت۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ کہ میری شان کے لیے ابھی تو پاسنگ کو بھی نہیں آیا تیرا عمل، لیکن تو نے اپنی صلاحیت پوری کھپا دی ایسا بنانے میں۔ اب جب تو محنت میں کمی نہیں کیا ہے تو میں اگرچہ کے قابل نہیں مگر قبول کر لیتا، تب اللہ قبول کریں گے۔ ہماری والی کوشش تو ہو جائے۔ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے کو سنواریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنی زبان درست کریں، اپنے اعمال درست کریں، اپنے حرکات و سکنات کو سنت کے سانچے میں ڈھالیں۔ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ بس ہمارے ہاں دینداری یہ ہے کہ ہم سر سے پیر تک سنت کے سانچے میں ظاہراً ڈھل جائیں، تو صورتاً تو ہم ہو گئے۔ اب میں نہیں کہتا کہ یہ کچھ کم ہوا، یہ بھی بہت اچھا ہوا، اس کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے محفوظ ہے، اس کی وجہ سے بعض کام، بعض گناہ چاہ کے بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ صاحب اب کیسا کریں ہمارا حال دیکھو کیا ہے، کیا بولیں گے لوگ۔ کم سے کم خدا سے ڈر کے نہ صحیح مخلوق سے ڈر کے بچے تو ہیں، اس گناہ کے گڑھے میں تو نہیں گرے، کسی طریقے سے بچ تو گئے، چاہے مخلوقی کے لیے سے۔ تو یہ نہیں کہتے کہ جو سنتیں ہم سنتیں مان کر اختیار کیے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، یہ تو کرنا چاہیے تھا، یہ تو کیا، لیکن ان کلیوں پہ قناعت کیوں کر لی، اس پہ قناعت کیوں کر لی؟ یہ تو ایک سبق ہوا۔ اگر کوئی آدمی پہلی منزل ختم کر لے اور یہ کہے کہ میں نے 5 پارے حفظ کر لیے، میری پہلی منزل ختم ہو گئی، میں حافظ ہو گیا، تو استاد کیا کہے گا کہ بیٹا وہ تو صحیح ہے کہ جو تم نے کیا وہ اچھا ہی کیا، وہ ایک حصہ ہو گیا ہے تمہارے حافظ بننے کا، لیکن ابھی 6 منزلیں باقی۔ تو یہ جو ہم حلیہ بنا لیتے ہیں نا، مدرسوں کی برکت سے، دعوت و تبلیغ کی برکت سے، سر سے لے کے پیر تک سنت والا حلیہ جو ہم بنا لیتے ہیں نا، تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا، ابھی 1 ہی پارہ ہوا ہے، 29 پارے اور پڑھنا ہے، سمجھے نہیں، اور 29 پارے حفظ کرنا ہے، تو وہ ماننے کو تیار نہیں۔ میں 1 نہیں کرا، میں 1 کر لیا نا، میری 1 منزل ہو گئی، نہیں ہوئی، ارے ہوئی بابا، لیکن 6 باقی ہیں، اس کو کون سمجھائے؟ وہ کہتا ہوا میں باقی نہیں جانتا، یہ تو ہوا ہے بس۔ تو جو باقی کو نہیں مانتا وہ کیسے حافظ بنے گا؟ اس کو حافظ بننے کے لیے باقی کو بھی ماننا پڑے گا کہ ابھی اتنے پڑھنا اور باقی ہے۔ ایسے ہی ہمارا تدین کا حال ہے کہ جتنا دین آ گیا ہے اسی میں رکے ہوئے، اور کتنا دین اور زندگی میں آنا باقی ہے، تو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اور کیا ہے میرے پاس، اور کیا کمی ہے، سب ہے ماشاءاللہ، ایک مٹھی داڑھی ہے اور ٹوپی ہے اور سر میں سنت کے مطابق زلف ہیں، اور کرتا دیکھو آدھی پنڈلی تک ہے، شلوار ٹخنے سے اونچی ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں، سنتیں بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، پیر صاحب سے مرید بھی ہوں، اب میرے کو اور کیا آنا باقی ہے؟ سب آ گیا، اب کچھ بھی نہیں باقی۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ طالب علم جس نے 2-3 پارے پڑھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو 3 پاروں کا حافظ ہوں، میں تو حافظ ہوں، تو کون انکار کر رہا تیرے حافظ ہونے کا؟ جو 27 باقی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو ابھی دین ہمارا 80%، 90%، 70% دینداروں میں دین باقی ہے۔ اب پرواہ نہیں ہے بالکل کہ ہم اس کو بھی دین سمجھیں اور اس کے سیکھنے کی فکریں شروع کریں۔ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میرے دین میں کچھ کمی ہے، یہ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ یہ ہے ہماری کمی، چاہے دعوت و تبلیغ والے ہوں، چاہے خانقاہ والے ہوں، ہم کوئی پارسا تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، چاہے ہم ہوں، چاہے اہل مدارس ہوں، کوئی بھی ہوں، آئے ہوئے دین پر قناعت کر کے بقیہ دین سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے، بقیہ دین کی گویا لائے نہیں حضور علیہ السلام۔ اس لیے دین کی تعریف ہے جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کی تعریف کیا ہے؟ چھوٹا جملہ ہے، غیر علماء بھی یاد کر لے سکتے۔
دین کیا ہے؟ جمیع ما جاء بہ النبی، جو جو لے کر نبی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور امت کو پہنچائے، اس پوری تعلیم کا نام دین ہے۔ جو جو نبی لے کر آئے ہیں، ما جاء بہ النبی، جو لے کے نبی آئے، جو لے کے آئے، کیا لے کے آئے؟ ایک خالی بخاری شریف پڑھو۔ میں نے لوگوں کو سمجھانے کے واسطے کہ بھئی دین کے بارے میں دھوکے میں مت رہو، دین کہاں کہاں ہے، کیا کیا ہے، کم سے کم ایک دفعہ لسٹ تو دیکھ لو اس کی، دین کی ایک مرتبہ لسٹ تو دیکھ لو۔ تو یہ جو چھوٹا رسالہ ہے ہمارا عقائد اسلام، اس کے اندر 3 رسالے، پہلا والا عقائد اسلام ہے، دوسرے میں ارکان ایمان ہے، 77 شعبے دین کے، وہ اس میں بتا دیے گئے کہ دیکھو دین کے اتنے شعبے ہیں، شعبے مطلب شاخیں دین کے۔ اب پھر اس کے بعد جو تیسرا رسالہ ہے اس میں احکام دین کی فہرست، احکام دین کی فہرست، تفصیل نہیں، فہرست صرف، ٹائٹل، عنوان۔ چنانچہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ صرف ایک کتاب سے لیے ہیں میں نے، عجلت میں جلدی میں ایک بنا دینا تھا تو بنا دیا، صرف ایک کتاب سے، بخاری شریف سامنے رکھ کے، بخاری شریف میں کتنے ابواب ہیں، اور ابواب بھی نہیں، بخاری شریف میں کتنی کتابیں ہیں، صرف کتابیں، یعنی ایک بڑی کتاب ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ کتابیں، ان کتابوں کو نمبر وار لکھا ہے۔ ایمان کی کتاب، علم کی کتاب، وضو کی کتاب، طہارت کی کتاب، جو جو عنوانات ہیں اول سے لے کے آخر تک، یہ سارے عنوانات لکھتی ہیں، اور ہر کتاب میں ابواب کتنے ہیں، اب ان کی تفصیل لکھتے تو پھر ضخیم ہو جاتی کتاب، تو صرف یہاں لکھ دیا کہ کتاب الایمان اس میں اتنے ابواب ہیں، کتاب العلم اس میں اتنے ابواب ہیں، ذیلی ابواب، تو گویا اتنے مسائل ہیں، اتنے احکام ہیں اس کے تحت میں، تو 3000 سے زائد عنوانات پر ہمارا دین پھیلا ہوا ہے، اور ہم 30 کام کر کے، 300 بھی نہیں، دین کے 30 کام زیادہ سے زیادہ سیکھ کر کے اپنے کو دیندار، میں بہت دیندار ہو گیا، بہت دیندار ہو گیا۔ اور کتنے احکام ہیں، کس کے واسطے ہیں، کیوں اللہ نے نازل کیے، کیوں نبی نے بیان کیے، کیوں صحابہ نے محفوظ کیے، کیوں محدثین نے عنوانات بنا بنا کر حدیث نبی کی لکھی ہے، اور کیوں فقہا نے ان میں سے احکام نکال کر اسے مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کے نام سے پیش کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ عمل کے لیے نہیں تو کاہے کے لیے کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جاننے کی کوشش کی، اس مرتبہ اگلی مرتبہ مجلس ہو تو سنا دی جائے، یعنی آخری رسالہ جو ہے اس کا صرف دین کے عنوانات کی فہرست بس، اور یہ میں نے محض اس لیے لکھا کہ جس کو دیکھو اپنے پسند کیے ہوئے چند دین کی باتوں کے علاوہ کو دین مانتا ہی نہیں، دین ماننے کو ہی تیار نہیں، کہ بھئی اور بھی کچھ دین ہے، نہیں، میں جو کر رہا ہوں وہ دین ہے، اور کیا دین ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو کم سے کم جہل تو دور ہو، ساری حدیث تو آپ نہیں پڑھ سکتے بھائی، جو علماء ہیں حدیث کی درس میں بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، ان کو ایک ایک بات معلوم ہو رہی، ہزارہا حدیثیں ہیں، 7000 حدیثیں نقل کر کے امام بخاری نے آخر کون سا دین پیش کیا ہے بھائی؟ آپ کو 70 بھی نہیں معلوم ہے تو دین پورا کہاں سے آ گیا ہے؟ آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا دین، ان حدیثوں میں دین ہی تو ہوگا، اللہ کے نبی نے دین کے علاوہ اور امت کو دیا کیا ہے؟ جمیع ما جاء بہ النبی، جو نبی لے کے آئے وہ دین ہے، اور اس دین سے کم از کم واقف تو ہو۔
اور واقف تفصیلاً نہ ہو تو کم سے کم عنوانات سے تو واقف ہو کہ اللہ کا دین کہاں کہاں ہم سے مخاطب ہوتا ہے، کہاں کہاں مخاطب ہوتا ہے۔ آپ جب صرف کتابوں کے عنوانات بھی پڑھ لو گے، یا آپ کے پاس اردو کی کوئی حدیث کی کتاب، بہت سے لوگوں کی بچیاں عالم بنی ہوئی، ان کے پاس اردو کی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، گھر میں رکھی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں، نکال لو کوئی سی، بخاری شریف نکال لو، ترمذی شریف نکال لو، کوئی سی نکال کر کے وہ جو شروع میں انڈیکس ہوتا ہے عنوانات کا، وہ پڑھتے چلے جاؤ۔ پورا پڑھ کے آپ خود فیصلہ کرو کہ اللہ کے نبی کہاں کہاں دین کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تب آپ کا من خود کہے گا، ضمیر کہے گا، اللہ اکبر، ابھی تو میں دین میں قدم ہی رکھا ہوں، اب منزل تک پہنچنا باقی ہے۔ تب فکر پیدا ہوگی، تب ہر جگہ دین تلاش کرو گے، تب ہر جگہ دین تلاش کرو گے۔ ابھی چونکہ دین کا ناقص تصور ہے، اس لیے اسی کو کامل دین سمجھ کر تو نے ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر لی، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ کیا نہیں موجود تھا؟ حدیثوں میں موجود ہے، تفسیروں میں موجود ہے، سب کچھ علماء کی صحبت اختیار کرو۔ اس لیے میں نے جمعے میں بھی یہ بات بتائی اور یہاں بھی پھر بتاتا ہوں، اور بار بار کہنے کی یہ بات ہے کہ علماء جیسے بھی ہیں آپ کی بستی میں، جڑے علماء سے ہی رہو، ان کی خامیاں کھنگالتے رہو گے، ان کے عیوب ڈھونڈتے رہو گے، ہمیشہ تجسس میں لگے رہو گے تو بدگمانی اور دوری پیدا ہوتی رہے گی، اور جتنا علم والے سے دور ہو جاؤ گے، علم سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے چھوڑو، وہ بھی ایک بندہ ہے اور وہ خود اپنا جواب اللہ کو دے گا۔ اس کے عمل کے ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے عمل کا وہ ذمہ دار نہیں، لیکن اس کے پاس علم ہے، اور علم والے سے نہیں جڑیں گے تو علم کیسے ملے گا؟ اس لیے علماء سے اپنے کو قریب کرو، مانوس کرو، ان کے عیوب سے آنکھ بند کر لو، کچھ بھی ہوں گے وہ، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے قیامت میں اپنے بد عملیوں کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہوں گے، آپ ماشاءاللہ انہی کی تعلیم کی برکت سے سیدھے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ وہ تو مقدر ہے، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہے ویسی سنے، وہ تو خود جانے گا، مگر میں کیا کروں؟ میرے لیے تو وہی ہے، علم اس کے پاس ہے، اسی سے علم لینا پڑے گا۔ تو کیوں علماء سے بدگمان ہوتے؟ اپنے بستی کے علماء سے قریب رہو، ہاں ان سے دوستی کرنے کے بعد ان کی کچھ باتیں، کوئی غلطی ہمارے سامنے ہو تو دوستانہ انداز میں خلوص محبت سے توجہ بھی دلا دو۔ ایسا نہیں ہے کہ عامی عالم کو ٹوک نہیں سکتا، لیکن عامی عالم پر تنقید نہیں کر سکتا، غلطی بتا سکتا ہے، بتا دے خلوص محبت سے اس کو کسی بھی طریقے سے۔ نہ بتانا مناسب ہے تو نہ بتائے، اپنا کام تو نکال لیتا رہے، اس سے اپنا کام تو نکال لیتا رہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے بسا اوقات، ارے وہ آدمی ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، بہت بدنام زمانہ ہے، بولتے ہیں یار چھوڑو، اپنے کیا کرنا، ہمارا کام نکل گیا تو بس۔ تو ایسا پہلوانوں کے بارے میں بول رہے ہیں، ایسا سیاست دانوں کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا، ہمارا کام نکل گیا تو بس۔ ایسا دکانداروں کے بارے میں بول رہے ہیں، ایسا تاجروں کے بارے میں بول رہے ہیں، ایسا ظالموں کے بارے میں بول رہے ہیں، ایسا عالموں کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے کہ بھائی وہ کچھ بھی ہوں گے، ہمارا کام نکل جائے کہ دین سیکھتے رہیں، مسائل معلوم کرتے رہیں، احکام سے واقف ہوتے رہیں، ہمیں اپنا کام نکل جائے بس۔ یہاں کیوں نہیں بول رہے ایسے؟ تو نہیں بول رہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ RSS کے وکیلوں سے اپنے مقدمات لڑوا رہے ہیں اور اپنے بستی کے عالم پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ارے بھائی، وہ جو تمہارا ایمان کا غارت گر ہے، وہ تو تمہارا کام نکالنے کے لیے اچھا آدمی، اور جس کے پاس اللہ قرآن حدیث کا علم ہے، اللہ رسول کا علم ہے، اس کی خامیاں آپ کو اس تک پہنچنے سے روکتی ہیں، اس سے استفادہ کرنے سے روکتی ہیں آپ کو۔ یہی ہے گمراہی کی جڑ، گمراہی کی بنیاد۔ اس واسطے علماء سے جڑے رہو۔ بس آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی وہ ایک آیت، اللہ تعالیٰ کی آیت کا ایک ٹکڑا، قرآن کی آیت کا، وَمَا أُمِرُوا
الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفا ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. یہ اعمال ہیں آگے. لیکن کیے کیسے جائیں؟ جو بھی کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو، توحید کے ساتھ کرو. توحید کا کیا مطلب؟ عمل میں بھی توحید ہے، وہ یہ کہ سوائے اللہ کے کسی کی نیت نہیں ہے، صرف اللہ کی نیت ہے. میرے اس عمل کو میرا اللہ دیکھ لے، میرے اس عمل کو میرا اللہ دیکھ لے. جب آپ اس کی پریکٹس کر لیں گے، کوشش کر لیں گے اور یہ مزاج بنا لیں گے، ہر حرکت و سکون دین کی کام ہو یا دنیا کا، جو بھی کر رہے ہو، خانگی ہو، گھر کا ہو، معاشرتی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، جو حرکت بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے نیت کرو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو اس میں ایک فائدہ تو یہ ہو جائے گا کہ غلط کریں گے ہی نہیں آپ، کیونکہ اللہ کے لیے گناہ کا کام تو نہیں کر سکتے، اس لیے غلط کریں گے ہی نہیں، اچھا ہی کام کریں گے. اب اچھا جب اللہ کے لیے کریں گے تو کیوں؟ اللہ قبول کرے، قبول کر کے مجھے اجر دے، اس کا ثواب دے، اس کے لیے. تو بھائی جب اللہ سے قبول کروانا ہے تو بڑھیا والا کام کرنا ہے، تو آپ اسے بڑھیا کریں گے. اور آپ کو یہ پتا ہے، ہر مومن کا عقیدہ ہے کوئی عمل دین کا یا دنیا کا، عادی یا عبادتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھیا کسی نے نہیں کیا، سب سے بڑھیا تو انہوں نے کیا. تو آپ اس عمل کو سنت کے مطابق بنا لیجیے. اب یہ بڑھیا ہو گیا، بات کرنا سنت کے مطابق، کام کرنا سنت کے مطابق، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاشرت، معاملات، لین دین، ازدواجی زندگی، اجتماعی زندگی، خاندانی زندگی، محلہ والی زندگی، سب میں آپ سنت کو اختیار کر لیجیے. جو کریں گے سنت کے مطابق کرو، جو کرو سنت کے مطابق. اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. علم حاصل کرنا ہے تو علماء سے دوستی کرنی پڑے گی. ہر آدمی مدرسے میں داخلہ لے کے تو نہیں پڑھ سکتا سیاہ ستہ، اس لیے علماء سے دوستی کر لینی پڑے گی. ان سے دوستی اور قربت کر کے جو ضرورت ہے پوچھ لو، جو بات معلوم کرنا ہے معلوم کر لو. یہ کام کیسے کرنا چاہیے، یہ کام کیسے کرنا چاہیے، سب پوچھ لو. اب پوچھ کے عمل کرو. اس طرح ہم اللہ کے مخلص بندوں میں شمار ہو جائیں گے. اور یہی زندگی کے تمام مجاہدات کا واحد مقصد ہے کہ اللہ کے مخلص بندے بن کر دنیا سے جائیں. ایسا بندہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ میرا بندہ ہے، وہ یہ کسی کو نہیں جانتا، یہ صرف مجھے ہی جانتا ہے. ایسا مخلص بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہلوایا جائے. اس لیے کہا گیا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے بندوں میں شمار فرما دے جس کی خود اللہ حمایت فرمانے والے بن جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شہناز بیگم کا انتقال ہوا ہے تو ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة والفوز الدائم فی الدنیا والآخرہ. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا اقل من ذلک برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك
العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته منا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها إليها معادنا يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا لا علينا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتع اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري
وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں، غفلتوں کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ جو جو گناہ ہم نے عمدن کیے، سرن کیے، علانیتاً کیے، خطاً کیے، اپنے کرم سے سب کو معاف فرما۔ اے اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو، دن رات کے گناہوں کو، اندھیرے اجالے کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے مولا کریم، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ کا نام عفو ہے۔ اے اللہ آپ اپنے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف فرما دیجئے، اپنی رحمت کے پانی سے دھو کر پارسا بنا دیجئے۔ اے اللہ پاک بازی نصیب فرما دیجئے، عفت و پاک دامنی نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا کریم اپنے ہونے کا یقین نصیب فرمائیے، اپنے ہونے کا احساس نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو، اخلاق کو، ہماری معاشرت کو، ہمارے معاملات کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے عقیدوں کو سنت کے مطابق بنا دیجئے۔ اے مولا کریم اخلاص و للہیت کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی ریا سے، ہر قسم کے نام و نمود سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ چھوٹا سے چھوٹا عمل آپ کی رضا کے لیے ہو جائے اور بڑا سا بڑا مجاہدہ آپ کی رضا کے لیے ہو جائے، اس پر ہمیں عبور نصیب فرمائیے۔ اے اللہ نیتوں کی سلامتی کا سلیقہ نصیب فرمائیے۔ اللہ ہر عمل سے پہلے نیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے سہل و آسان فرما دیجئے۔ اللہ اپنے عملوں کو حسین سے حسین تر بنا کر آپ کے حضور میں پیش کرنے کی جد و جہد میں لگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے دین سے غفلت کے جرم عظیم سے ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، سب کو اپنے کرم سے دین کی فکروں کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ ملک کے موجودہ حالات میں ہر طریقے سے غیبی نصرت شامل حال فرمائیے۔ اے اللہ نہ ہمارا عقیدہ اور نہ ہمارا توکل اور نہ ہمارا اعتماد علی اللہ اور نہ ہمارے اسباب، اعمال، اخلاق، کوئی چیز بھی اس قابل نہیں کہ آپ کی رحمت کو جذب کر سکے اور اس وقت آپ کی رحمت کو ہمارے اپنی ضرورت کی طرف کھینچ سکے، لیکن اے اللہ آپ خود رحمان ہیں، اپنے کرم سے رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے رحمت کو کے اہل نہیں بن، لیکن آپ تو رحمت کرنے کے اہل ہیں، اس لیے بندوں پر رحم فرما دیجئے۔ خاص طور سے ملت اسلامیہ ہندیہ پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ جو حالات ہیں یہ ہمیں قنوت تک پہنچا رہے ہیں، اور قنوت کے بعد اور رحمت کی ہوائیں چلانے کا آپ کا وعدہ ہے۔ اے مولا اب مایوسیاں پیدا ہونے سے پہلے مسلمان ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، اس سے پہلے، اور مسلمان اسباب و تدابیر چھوڑ دیں، اس سے پہلے اے اللہ اپنی قدرت کا ظہور کر کے حالات کو بدل دیجئے، ہمتوں کو اور حوصلوں کو بڑھا دیجئے۔ اے اللہ ثابت قدم رہنے کی ہمت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ دین پر ہم ہر حال میں چل سکتے ہیں، اس کا یقین نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ بزدلی سے، منفی سوچ سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جرأت، بصالت و شجاعت نصیب فرمائیے۔ اے مولا کریم اس کا یقین دیجئے کہ حالات کتنے ہی بدل جائیں، بگڑ جائیں، جو بندہ صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اس کا یقین نصیب فرما دیجئے اور ہمیں چلنے کا عزم مصمم عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کے سینوں میں ایسے حوصلے بھرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ انہیں یقین ہو جائے کہ وہ چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں اپنے دین پہ مضبوطی سے قائم رہ سکتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ہر عورت کو سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوصلے، ہمتیں نصیب فرما دی۔ اے اللہ جنہوں نے تنہا
دشمن کو اکیلے نمٹ کر کے پورے مدینے کی آبادی کی حفاظت کرتی. اللہ اسے حوصلے نصیب فرما دیجئے. اللہ پورے مدینے پر چڑھائی کر کے بلوائیوں نے، باہر سے آئے ہوئے فسادیوں نے حضرت عثمان کے جنازے کو تدفین سے روکا ہوا تھا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھی جنہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں اپنے امیر کو تم دفن کرو گے یا میں کروں. اے اللہ یہ حوصلہ ہماری عورتوں کو عطا فرما دیجیے، یہ حوصلہ ہماری بیٹیوں کو عطا فرما دیجیے، یہ حوصلہ ہماری بہوؤں کو عطا فرما دیجیے، یہ حوصلہ ہماری ماؤں کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اندر بزدلی بٹھائی جا رہی ہے، ہمارے حوصلے توڑے جا رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں خوف کی فضا میں بھیجا جا رہا ہے اور ہمیں اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اے اللہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ڈرایا جائے گا تو ہم ڈر کے توحید کا دامن چھوڑ دیں گے، ہم ڈر کے ایمان سے دستبردار ہو جائیں گے، ہم ڈر کے نمازیں چھوڑ بیٹھیں گے. اے اللہ آپ ہمیں ایسا یقین عطا فرمائیے، آپ ہمیں ایسا حوصلہ عطا فرمائیے، ہمارا بچہ بتا دے کہ توحید تو توحید ہے، ہم اپنے نبی کی ایک سنت بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم نبی کی ایک معمولی ادا بھی نہیں چھوڑیں گے. اس کا یقین ہمیں عطا فرما دیجئے اور اس کا حوصلہ دے دیجئے. اے اللہ اس کی ہمت دیجئے. آپ نے صحابہ کو ہمت دی، آپ نے صحابہ کے بچوں کو ہمت دی. اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی ہمت دے دیجئے کہ وہ اس یقین کے ساتھ اس ملک میں رہیں کہ ہم اس ملک میں رہیں گے اور اپنے حبیب کی ایک ایک سنت کی حفاظت کے لیے رہیں گے، اپنے نبی کی ایک ایک حکم کو بچانے کے لیے رہیں گے. اس جذبے کے ساتھ جینے کی اور اس جذبے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے مولا کرم کا، رحم کا، عافیت کا، عفو کا اور نصرت کا معاملہ فرمائیے. اللہ پاک حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما دیجئے. اے مولا کریم جو حاضرین کے متعلقین ہیں ان کے مسائل کو بھی حل فرما دیجئے، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے. جن لوگوں نے دعائے مغفرت کے لیے کہا ہے ان کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جن لوگوں نے دعائے صحت کے لیے کہا ہے ان کی اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقرہ عطا فرما دیجئے. اے مولا کریم اپنے کرم سے ہم سب کو مخلص بندہ بنا دیجئے، ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دیجئے، ہماری تہذیب میں نکھار پیدا کر دیجئے، ہم ایک مثالی انسان بن جائیں، اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے. اے مولا کریم ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، کہنے سننے کو ہماری ہدایت میں اضافے کا سبب بنائیے. اے اللہ ہم میں سے کوئی یہاں سے خالی نہ جائے. اے اللہ اچھے عزائم، اچھے ارادوں سے اٹھیں اور ان ارادوں پر استقامت نصیب فرمائیے. ہمارے کمزور پیروں کو جما دیجئے، ماحول کا مقابلہ آسان فرما دیجئے. اے مولا کریم بہت دور دور سے بڑی بڑی امیدوں سے، بڑی قربانیوں کے ساتھ آپ کے بندے ہمارے بھائی یہاں اکٹھے ہوتے ہیں. ان کا مقصد نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی دوستانہ ہے، نہ کوئی دعوت ہے، نہ کوئی کھانا ہے. اے اللہ مقصد صرف آپ کی رضا کے طریقے سیکھنا ہے، آپ کو خوش کرنے کے راستے معلوم کرنا ہے. اے مولا ایسے پیارے، حسین اور اچھے ارادے رکھنے والے بندوں کو ضائع نہ فرما. اے مولا اپنے کرم سے چاہے ان کو سکھانے والا کیسا بھی ہو آپ اپنے کرم سے سکھا دیجئے. اے اللہ آپ اپنے کرم سے نیتوں کو قبول فرما لیجئے، اچھے ارادوں، اچھے گمانوں کو قبول فرما لیجئے. اے مولا کریم ہدایت کے فیصلے فرمائیے، ہدایت کی ہوائیں چلائیے، حوصلے اور ہمت میں اضافہ فرما دیجئے. جو مانگا ہے وہ عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو سرور عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آہوں اور آنسوؤں کے صدقے میں قبول و منظور فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد